لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيه وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب جانے کونین رحمت دارین حضور رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ علی اقدس میں حضرت درود پاک کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں باقی مبارک جمعہ دیکھنے کی سعادت حاصل دیکھنے کی سعادت عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. اس آیت کریمہ کا شان نزول ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تینوں کہیں پر تشریف لے جا رہے تھے. ایک راستے سے گزرے تو راستے میں کفار جمع تھے اور کفار میں ان کا سردار عبداللہ بن ابی یہ بھی موجود تھا کہ اپنے دوستوں کو کہنے لگا دیکھنا میں ابھی لوگوں کو یہ جو ابوبکر عمر اور حضرت علی آ رہے ہیں ان کو کیسے بیوقوف بناتا یہ شخص وہاں سے اٹھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا خوش آمدید، آپ بنو تمیم کے سردار ہیں، آپ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہیں، آپ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر اپنا مال نچھاور کرنے والے ہیں، آپ شیخ الاسلام ہیں. یوں آپ کی تعریفیں کرنے لگا. اور اسی طرح پھر حضرت عمر کے پاس جب آیا، حضرت عمر کے پاس آنے کے بعد حضرت عمر کے ساتھ بھی اسی طرح کی گفتگو کرنے لگا کہ خوش آمدید، آپ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو مضبوطی عطا کی، آپ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو قوت عطا کی، آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، آپ کو حضور کے قدموں پر اپنا مال خرچ کرنا بڑا پسند ہے. اسی طرح بات کرتے کرتے حضرت علی تک پہنچے. حضرت علی کے پاس آ کر بھی اسی طرح تعریفیں کرنے لگے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب یہ تعریفیں بیان کرنے لگے حضرت علی نے کہا منافق خاموش ہو جا، اے منافق رک جا، ٹھہر جا. تو عبداللہ بن ابی کہنے لگا حضور یہ کیسی بات کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرح کلمہ نہیں پڑھا، کہ ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہو گئے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کام منافقت والے ہیں،
منافقوں والے کام نہ کر، ٹھہر جا۔ بہرحال یہ معاملہ ختم ہوا تو عبداللہ بن ابی یہ اپنے کافر دوستوں کے پاس واپس آیا اور آ کر کہنے لگا، اپنی جا کر تعریفیں کرنے لگا کہ دیکھا میں نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور ان حضرات کی کافروں کے پاس آ کر برائیاں کر رہے۔ تو اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نقل فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے اِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں یعنی منافق لوگ، قَالُوا آمَنَّا، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ جیسا کہ ابھی اس واقعے میں ہم نے سنا کہ صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم اور حضرت علی سے یہ جا کر ملتا ہے تو کہنے لگا کہ ہم آپ کی طرح ہم ایمان لائے، ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے۔ تو جب یہ لوگ مسلمانوں سے ملتے ہیں قالوا آمنا، کہتے ہیں ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب اپنے دوستوں کے پاس واپس مڑتے ہیں، اپنے گروہ میں واپس جاتے ہیں، قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، تو ان کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں، ہم وہ جو مسلمانوں کے ساتھ جا کر باتیں کرتے ہیں، مسلمانوں کے منہ پر ان کی تعریفیں کرتے ہیں، یہ تو ہم ان کے ساتھ صرف مذاق کرتے ہیں۔ قالوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، کہنے لگے ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں جواب ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے مذاق کا بدلہ لے گا، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور ان کو مہلت دے رہا ہے کہ وہ اپنی گمراہی میں اور بڑھ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب ان کی پکڑ فرمانے والا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں منافقوں کا یہ ایک طرز، منافقوں کا ایک طریقہ، ان کی ایک صفت بیان کی کہ منافق لوگ مسلمانوں کے پاس آ کر کہتے ہیں ہم تم جیسے ہیں، جیسے تم ایمان لائے ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب یہ اپنے لوگوں کے اندر جا کر بیٹھتے ہیں تو اس وقت یہ اپنے دل کی بات کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں، ان کا ظاہری لبادہ کچھ اور ہوتا ہے، باطنی لبادہ کچھ اور ہوتا ہے، اپنے ظاہری جسم کے خد و خال سے، اپنی باتوں سے، اپنے افعال سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، در حقیقت ایمان لانے والے نہیں۔ اب دیکھا جائے، غور کیا جائے، ان لوگوں نے کلمہ طیبہ پڑھا، ان لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھنے کی سعادت حاصل کی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دینا یہ بیٹھ کر سنا کرتے تھے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ سنا کرتے تھے۔ پہلے آقا علیہ السلام جب دین اسلام کی تبلیغ کرتے کہ ان کو دیکھا کرتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، دیگر معاملات بھی کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ گمراہ ہیں اور اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے کہ یہ اپنی گمراہیوں میں اور بڑھ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عن قریب ان کی گمراہی کی سزا ان کو دے گا۔ وجہ کیا تھی کہ ان لوگوں نے کلمہ پڑھا، مگر کس نے پڑھا؟ بطور مذاق۔ ان لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی، مگر کس لیے نہیں؟ بطور مذاق۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک کلام سنا، مگر کس نے سنا؟ مذاق کی نیت سے۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درس سیکھا، آپ کے درس میں شرکت کی، مگر بطور مذاق۔ انہوں نے نمازیں بھی پڑھی مگر بطور مذاق، انہوں نے عبادتیں بھی کی مگر بطور مذاق، کہ ان کا ظاہری حلیہ کچھ اور تھا، ان کے دل کے اندر کچھ اور بات تھی، اپنے آپ کو ظاہر یہ کروا دیتے کہ ہم مسلمان ہیں، در حقیقت ان کا اسلام سے تعلق نہیں تھا، ظاہری حلیہ سے تو مسلمانوں والے اعمال کو ظاہر کرتے تھے، پر حقیقت میں کفر کی گندگی کو دل میں چھپا کر بیٹھے تھے۔ اب منافقت کا انہوں نے جب یہ ارادہ اور رکھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس منافقت کی وجہ سے، ان کے اس فعل کی وجہ سے فرمایا وہ لوگ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے لوگوں میں جاتے ہیں، اپنے دلوں میں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم مسلمانوں کے ساتھ جا کر مذاق کرتے ہیں، ہم حقیقت میں تمہارے دوست، تمہارے ہی بھائی ہیں، ہم مسلمان صرف زبان سے ہوئے کلمہ پڑھ کر دل میں اب بھی تمہاری محبت موجود ہے۔ پتہ یہ چلا کہ منہ پر کچھ ہونا
اور منہ کے پیچھے کچھ اور ہو جانا، کسی کے سامنے اس کی تعریفیں کرنا، بڑے میٹھے میٹھے بول بولنا، اس کی اچھائی کرنا، اس کی صفتیں بیان کرنا، اور جو ہی وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو اس کی برائیاں لے کر بیٹھ جانا، اس کی بدگوئیاں کرنا، یہ مسلمانوں کا کام نہیں بلکہ یہ منافقوں کا کام ہے۔ آج دیکھا جائے اگر معاشرے میں سروے کریں تو ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں عام نظر آتی ہیں کہ دنیا میں کسی کے سامنے جب ملاقات کی منہ پر بڑی تعریفیں کرتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں، بڑی اس کی صفتیں بیان کرتے ہیں، لیکن جب یہ بندہ ہماری بیٹھک سے اٹھ کر جاتا ہے، ابھی گئے کو وقت نہیں گزرا ہوتا، ہم اسی بندے کی کچھ لمحے پہلے جس کی تعریفیں کر رہے برائیاں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ لمحے پہلے جس بندے کی تعریفیں کر رہے ہیں اسی کی برائیاں شروع کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفت کہ دنیا میں لوگوں کے منہ پر کچھ ہونا اور لوگوں کی پیٹھ پیچھے کچھ ہونا، اللہ نے فرمایا یہ طریقہ منافقین کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو جس طرح کا جرم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو سزا بھی ویسی ہی ملتی ہے۔ اب ان لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ مذاق کیا، ان لوگوں نے دین کا مذاق اڑایا، ان لوگوں نے عبادت کا مذاق بنایا، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کر، آپ کی محفل میں جا کر وہاں پر اس طرح کے معاملات کرنے کی کوشش کی۔ اللہ نے دنیا میں ان کو سزا یہ دی کہ رہتی دنیا تک دنیا والوں کی نظر میں یہ لوگ ذلیل اور رسوا ہو کر رہ گئے۔ دنیا کے اندر عزت بھی گئی، ذلت ماتھے لگی، ذلت کا سامنا کرنا پڑا، رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ دنیا میں جب تک زندہ رہے رسوا ہوتے رہے، قیامت تک لوگ ان کی ذلت اور رسوائی کو بیان کرتے رہیں گے، اور اب جب قیامت میں یہ لوگ آئیں گے قیامت میں عذاب نار کے مستحق۔ آج اب دیکھیں قیامت کے روز ایسا منظر ہوگا، دیکھنے کو ملے گا کہ جب مسلمان جس نے خالص نیت سے اسلام کو قبول کیا، ایمان لایا اور ایمان پر قائم رہا اور حالت ایمان میں ہی دنیا سے گیا، اس کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شان ملے گی کہ جب یہ پل صراط سے گزرے گا نا، اس مسلمان کی عبادت کا نور اس کے آگے آگے دوڑتا ہوا نظر آئے گا۔ پل صراط جو کہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، بال سے باریک ہے، دیکھو تو نظر نہ آئے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، جو نیکوکار ہوگا وہ اس پر سے گزرنے میں کامیاب ہوگا، اور جو گناہگار ہوگا وہ اس پر سے گزرنے میں کامیاب نہ ہو سکے گا، بلکہ اس پر سے جو ہی گزرنے کی کوشش کرے گا کٹ کر نیچے دوزخ کی گہرائی میں چلا جائے گا۔ اور پل صراط سے گزرے بغیر، پل صراط کو پار کیے بغیر نجات ممکن نہیں۔ تو قیامت میں جب مسلمان آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ شان ملے گی، اس کو یہ رتبہ ملے گا کہ اس کی عبادتوں کا نور اس کے آگے آگے دوڑتا ہوگا، جس کی روشنی میں مسلمان بآسانی پل صراط کو پار کر جائے گا۔ اور جب بندہ پل صراط کو پار کر جائے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اب منافقین ساری دنیا وہاں موجود ہوگی، منافق جن لوگوں نے دنیا کے اندر منافقانہ طرز عمل کیے ہوں گے، دنیا کے اندر منافقت کی صفتیں اپنائی ہوں گی، دنیا کے اندر کفر کو اختیار کیا ہوگا، کفر پر مرے ہوں گے۔ اب جب یہ دیکھیں گے نا کہ مسلمان پل صراط سے گزرتے ہیں تو مسلمانوں کے آگے آگے ایک نور چلتا ہے، وہ اس نور کی وجہ سے، اس نور کی روشنی پل صراط کو پار کر جاتے ہیں۔ اب یہ پکار کر کہیں گے مسلمانوں ہماری طرف بھی نظر کرو کہ تم ہماری طرف دیکھو گے، تمہارے دیکھنے سے ہمیں بھی نور ملے گا، ہم بھی پل صراط پار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن مسلمانوں کو ان کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں ہوگی، مسلمان پل صراط پار کر جائیں گے۔ اب یہ مسلمانوں کو پکارتے ہوں گے تو ان کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان ایک دیوار کو کھڑا کر دیا جائے گا، مسلمان اس دیوار کے اندر جنت کی موجیں لے رہے ہوں گے اور یہ کفار دوزخ کی آگ میں جل رہے ہوں گے۔ اور منافقت کی آج ایک روش، ایک صفت میں نے بیان کی کہ منافق لوگ جب مسلمانوں سے ملتے کہتے ہم تمہارے ہیں، اور جب مسلمانوں سے اولے ہوتے مسلمان ان سے آگے پیچھے ہو جاتے یا پیٹھ پیچھے ہو جاتے،
اپنے کافی دوستوں کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، یعنی ان لوگوں نے دین کو مذاق بنایا، اللہ نے رہتی دنیا تک ان لوگوں کا مذاق بنایا، ان لوگوں نے دین کے ساتھ ٹھٹا مذاق کیا۔ آج دنیا میں ان کا عزت سے نام لینے والا کوئی نہیں، اور آج کے دور کے ساتھ اگر کمپیریزن کیا جائے، آج کے دور کے اندر بھی ہم نے دین کو مذاق بنا رکھا، ذرا سی بات پر فرشتوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور الٹی سیدھی بکواسات کی جاتی ہے، فرشتوں کو لے کر مذاق کیا جاتا ہے، قبر کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، قبر کو لے کر مذاق کیا جاتا ہے، قبر میں ہونے والے سوالات کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، ان کو لے کر مذاق کیا جاتا ہے، عبادت ہو، تلاوت ہو، ذکر ہو، طرح کے دین کے معاملات میں دین کا پتہ کچھ بھی نہیں، لیکن ہم اس کو مذاق کے اندر اڑا دیتے ہیں، مسخری کے اندر اڑا دیتے ہیں، مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں، اگلے کو خوش کرنے کے لیے مذاق کے اندر جھوٹ بول دیا، اور مذاق کے اندر کاروبار کے اندر بھی جب مذاق کیا جائے، کہتے ہیں جی جھوٹ بولتے ہیں، ہم کہا جائے کہ بھئی کاروبار کے اندر جھوٹ نہ بولو، سچائی کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ کام کرو، آگے مذاق میں کہتے ہیں جی سچ بولنے سے کیڑا کاروبار چلتا ہے، جھوٹ بولے بغیر گزارے کوئی، یعنی دین کو آج ہم لوگوں نے بھی مذاق بنا رکھا ہے۔ آج دیکھیں منافقوں کی یہ طرز تھی، منافقوں کی یہ صفت تھی کہ وہ دین اسلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ جسے پاک کے راوی ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں دو چہرے والے نہ ہونا، لوگوں دو چہرے والے نہ ہونا، دنیا میں بدترین انسان ہے وہ جو دو چہرے والا ہے، اور دوسری حدیث میں فرمایا جو دو چہرے والا دنیا میں ہوگا قیامت کے دن دوزخ میں اس حال میں ہوگا کہ اس کے منہ میں دو زبانیں ہوں گی۔ پوچھا گیا کہ دو چہرے والے سے مراد کون ہے؟ فرمایا دو چہرے والے سے مراد یہ کہ دنیا میں انسان کے سامنے، آپ کے سامنے کچھ ہو اور آپ کی پیٹھ پیچھے کچھ ہو جائے، آپ کے سامنے کچھ ہو، آپ کی پیٹھ پیچھے کچھ ہو جائے، آپ کے سامنے تعریفیں کرے، آپ منظر سے غائب ہوتے جاؤ، منظر سے دور ہوتے جاؤ، آپ کی برائیاں کرنا شروع کر دے۔ فرمایا یہ ایسا بندہ جو دو چہرے رکھتا ہے دنیا میں انسانوں کے اندر بدترین مخلوق ہے، اور آج یہ منافقت والی صفت ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں عام ہے، منہ کے اوپر تعریفوں کے پل ہیں، تعریفیں کرتے نہیں تھکتے، خواہ وہ سیٹ ہے، خواہ وہ بوس ہے، خواہ وہ ہم سے تھوڑے سے اونچے لیول کا ہے، یا ہم سے بڑی عمر کا ہے، یا ہم سے عزت و رتبے میں زیادہ ہے، منہ پر آتا ہے، سامنے آتا ہے، بڑی تعریفیں کرتے ہیں، اتنی تعریفیں کرتے ہیں گویا کہ ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر عزت والا کوئی نہیں، اور جو ہی وہ ہمارے منہ سے آگے پیچھے ہوتا ہے، ہماری بیٹھک سے آگے پیچھے ہوتا ہے، اب اس کی اتنی برائیاں کرتے ہیں گویا کہ اس سے برا بندہ دنیا میں کوئی نہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کے پیچھے، اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا کہ اگر اس کو پتہ لگے تو برا لگے، یہ غیبت ہے، اور غیبت حرام اور جہنم میں لے کے جانے والا کام۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ غیبت کرتا ہوگا قیامت کے اندر اس کو دوزخ میں بندر کی شکل میں ڈال دیا جائے گا، جو دنیا میں غیبت کرتا ہوگا قیامت میں اس کے ناخنوں کو تانبا کا بنا دیا جائے گا، اور اس کے جسم پر خارش مسلط کر دی جائے گی، اور وہ کھجاتا رہے گا، خارش کرتا رہے گا، یہاں تک کہ کھال چھل کر خون نکلنا آ جائے گا، پھر بھی خارش ختم نہ ہوگی، یہاں تک کہ خارش کر کر کے اس کے جسم کی ہڈیاں ظاہر ہو جائے گی۔ یہ سزا کس کی ہے کہ جو دنیا کے اندر بھائی کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کرتا ہو کہ اگر اسے پتہ لگے تو وہ اس بات کو برا جانے۔ اور یہی آج میں نے قرآن پاک کی آیت بیان کی کہ منافقوں کا یہی طرز عمل تھا کہ جب مسلمانوں کے پاس جاتے وہ کہتے ہم تمہارے ہیں، مسلمانوں کے پاس جاتے ان کی تعریفیں کرتے، مسلمانوں کے پاس جاتے ان کی صفتیں کرتے، اور جب مسلمانوں سے واپس آ کر اپنے لوگوں کی کافروں کی بیٹھک میں آتے تو آ کر کہتے کہ تم ہماری کئی ہوئی باتوں پر یقین نہ کرنا، تم اپنی آنکھوں پر دیکھے ہوئے معاملات پر یقین نہ کرنا، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ جا کر مذاق کرتے ہیں، ہم دل سے اب بھی تم سے ہی پیار کرتے ہیں۔ آج دیکھا جائے یہ والی روش ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے۔ ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام کی نا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات ہوئی، آپ نے اس کی حضور کو نصیحت فرمائی گئی، آپ نے فرمایا اے عمر تو اس بات سے ڈر کہ دنیا والوں کی نظر میں تو اللہ کا دوست ہو، اے عمر اس بات سے ڈر کہ دنیا کے سامنے تو اللہ کا دوست ہو اور تنہائی میں تو اللہ پاک سے دشمنی کرتا ہو۔
بڑی پتہ کی بات ہے اگر توجہ کی جائے. اے عمر اس بات سے ڈر کہ دنیا کے سامنے تو تیرے اعمال ایسے ہو کہ لوگ تجھے دیکھ کر سمجھیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے. دنیا کے سامنے تیری عبادت اور ریاضت کا عالم یہ ہو کہ لوگ تجھے دیکھ کر سمجھیں اس سے بڑھ کر عبادت گزار کوئی نہیں. دنیا کے سامنے عبادت اور ریاضت کا معاملہ ایسا ہو کہ لوگ تجھے دیکھ کر سمجھیں کہ بڑا اللہ والا ہے, بڑا رب کا خوف رکھنے والا ہے, لیکن جو ہی تنہائی میں جائیں تو اللہ کی نافرمانی شروع کر دیں. آج ہم دیکھیں ہمارے معاملات کیسے ہیں کہ دنیا والوں کی نظر میں جب ہم آتے ہیں نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے, عبادت میں اضافہ ہو جاتا ہے, تلاوت میں اضافہ ہو جاتا ہے, ہماری نماز کے سجدے لمبے ہو جاتے ہیں, ہماری قرات لمبی ہو جاتی ہے, ہماری تسبیحات لمبی ہو جاتی ہے, ہماری دعائیں لمبی ہو جاتی ہیں, اللہ کی بارگاہ میں گر گرا کر مانگتے ہیں جب لوگوں کے سامنے ہو. لیکن جب اکیلے میں ہوتے ہیں, تنہائی میں ہوتے ہیں, اس وقت ہماری زندگی کا لائف سٹائل کیا ہے؟ دنیا والوں کے سامنے اللہ اللہ ہے اور تنہائی میں اللہ کی نافرمانیاں ہے. دنیا والوں کے سامنے عبادت کی کثرت ہے اور تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کا بازار گرم ہے. دنیا والوں کے سامنے بڑی عبادت ہے, بڑی ریاضت ہے, بڑے مجاہدے ہیں, لیکن ہماری تنہائیاں گناہوں سے پاک نہیں. دنیا والوں کے سامنے بڑی عبادتیں ہیں لیکن ہماری تنہائیاں نافرمانیوں سے پاک نہیں. دنیا والوں کے سامنے بڑی عبادتیں ہیں لیکن ہماری تنہائیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے پاک نہیں. اگر ایسا عمل ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے. حضرت عمر بن عبد العزیز فرماتے ہیں کہ جب حضرت خضر علیہ السلام نے یہ نصیحت کی نا کہ اے عمر تو اس چیز سے بچ کے دنیا کے سامنے تو اللہ کا دوست ہو اور تو تنہائی میں اللہ کا دشمن بن جائے, فرماتے میں رونے لگ گیا یہاں تک کہ روتے روتے داڑھی آپ کے آنسوں سے تر ہو گئی. آج ہمارے اعمال ہم غور کریں, ہمارے اعمال کس طرح کے. ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو ایک منافقت کی بیماری عام ہوتی چلی جا رہی ہے, ایسا نہ ہو جو حدیث سے ہم نے سنی, اس منافقت کی بیماری کی وجہ سے ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو رہا ہے. اس آیت کے ساتھ جو آج ہم نے تلاوت کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 16 اور 17 تقریباً 3 باتیں سیکھنے کو ملی. پہلی بات کہ 2 چہرے والا نہ بنے, کوشش کرے اور دعا بھی مانگے, مولا جس طرح کا میرا ظاہر ہے میرا باطن بھی ایسا ہو, جس طرح کا میں ظاہر میں لوگوں کے سامنے ہوں میرا باطن بھی ایسا ہو جائے. دوسری بات جو سیکھنے کو ملی کہ دین کو مذاق نہیں بنانا چاہیے. اگر دین کا علم نہیں تو کم از کم مذاق بھی نہ بنائیں. ایک تو دین کا دور دور تک پتہ کوئی نہیں, دوسرا دین کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. تیسری بات جو سیکھنے کو ملی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کے آخر میں فرمایا کہ میں نے ان لوگوں کو مہلت دے رکھی ہے, اور مہلت دینے سے وہ یہ نہ گمان کرے کہ وہ اگر کوئی کام کر رہے تو بڑا اچھا کام کر رہے, فرمایا ان قریب ان کو ان کے کیے کی سزا ملے گی. آج ہم غور کریں اس آیت کے حصے کے تحت. آج فجر کی نماز نہیں پڑھی, آنکھ نہیں کھلی, پھر بھی دن اچھا گزر گیا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت دی جا رہی ہے. آج اگر گناہوں کا بازار گرم ہے, بزنس کے اندر 2 نمبریاں کر رہے ہیں, معاملات کے اندر 2 نمبریاں کر رہے ہیں, پھر بھی اللہ پاک رزق دے رہا ہے, تو یہ کوئی بڑا کمال والا کام نہیں کر رہے بلکہ اللہ کی طرف سے مہلت دی جا رہی ہے. آج اگر دنیا میں کوئی نافرمانی کرتا ہے اور آپ دیکھیں کہ اس کے پاس بڑی گاڑیاں ہیں, بڑا بینک بیلنس ہے, بڑی کوٹھیاں ہیں, بڑی عیاشی والی اس کی زندگی ہے, تو ہرگز یہ گمان نہ کرے کہ اللہ اسے راضی ہے. اللہ فرماتا ہے ہم اس کو مہلت دے رہے ہیں کہ کب تک نافرمانیاں کرے گا. آج غور کریں, فجر کی نماز نہیں پڑھی, دن بڑا اچھا گزر گیا, بڑا مزے کا دن گزرا, مہلت دی جا رہی ہے. نافرمانیوں میں دن گزر گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی رزق کے دروازے بند نہیں کیے, رزق پورا دیا ہے. یاد رکھیں مہلت دی جا رہی ہے. آنکھوں سے سارا دن گناہ کرتے رہے, اللہ نے پھر بھی آنکھوں کی روشنی کو نہیں چھینا, اندھا نہیں کر دیا, مہلت دی جا رہی ہے. ہاتھ گناہوں کی طرف بڑھے, اللہ نے ہاتھوں کو نہیں چھینا, مہلت دی جا رہی ہے. کانوں کے اندر کانوں کے ذریعے گناہ کیے, اللہ نے سننے کی طاقت کو نہیں چھینا, مہلت دی جا رہی ہے. قدم برائی کی طرف چلتے ہیں, اللہ ننگا نہیں کرتا, قدموں سے چلنے کی طاقت نہیں چھینتا. یاد رکھے مہلت دی جا رہی ہے. زبان سے نافرمانی ہو رہی ہے, اللہ گونگا نہیں کرتا, مہلت دی جا رہی ہے. اور اس مہلت کو ہرگز
یہ گمان نہ کر لینا کہ میں کوئی بہت اچھا کام کر رہا ہوں، ان قریب مرنا ہے، مرنے کے بعد بھگتنا پڑے گا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بنی اسرائیل کے ایک بندے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک شخص بڑا مغرور عیاش قسم کا شخص اپنے گھر میں داخل ہوا، گھر میں داخل ہوتے ہی ایک دوسرا شخص جو گھر میں پہلے سے موجود تھا اس کی طرف لپکا تو اس نے پکڑ لیا اور ڈر کر تھوڑا سا پیچھے ہوا، کہنے لگا تو کیسے آیا؟ میرے گھر کے اندر آنے کی اجازت تجھے کس نے دی؟ وہ شخص کہنے لگا میں اس گھر کے مالک کی اجازت سے اندر آیا ہوں، اور سنو میں وہ ہوں کہ جس کو بادشاہوں سے بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، میں وہ ہوں کہ جس کو بڑے بڑے لوگوں کا دبدبا بھی دبا نہیں سکتا، میں وہ ہوں کہ جو مغروروں کا غرور دیکھ کر بھی ڈرتا نہیں ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا پھر تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ ملک الموت علیہ السلام ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں میں ملک الموت علیہ السلام ہوں۔ یہ شخص کہنے لگا اچھا مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، تھوڑا سا ٹائم دے دو، میں توبہ کر لوں۔ فرمایا نہیں، تیری مہلت کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب توبہ کی گنجائش کوئی نہیں ہے۔ وہ شخص کہنے لگا میں نے پوچھا اچھا مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ فرمایا جہاں پر تو نے اپنے اعمال کو بھیجا ہے وہیں لے کر جائیں گے، اور تیرے اعمال کی وجہ سے جو تو نے ٹھکانہ بنایا ہے وہی تیرا گھر ہوگا۔ یہ شخص رونے لگا، کہنے لگا افسوس میں نے تو کوئی نیکیاں نہیں کی، افسوس میں نے تو نیک اعمال کر کے جنت میں کوئی ٹھکانہ نہ بنایا۔ ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا پھر دوزخ تیرا ٹھکانہ ہے اور دوزخ کی آگ میں تجھے جلتا رہنا پڑے گا۔ یہ کہتے ہی آپ نے اس کی روح کو قبض کر لیا اور وہ مردہ ہو کر زمین پر گر پڑا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 15 اور 16 کا جب نے درس سنا، ایک مضمون جو سیکھا کہ دین کا مذاق نہیں اڑانا، دوسرا مضمون جو اپنے آخر میں بات ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے، اس مہلت کا فائدہ اٹھائیں قبل اس کے کہ آج ہم سیٹ صاحب ہیں کل کو ہمیں مرحوم کہہ کر پکارا جائے۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق۔